وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ مجھے حقیقت یہ ہے کہ ایسے افراد سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوتی ہے جن کو شوق مطالعہ ہے، کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، حقائق کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور مزید معلومات انسان کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے توحید المتابعہ کے سلسلے میں پوچھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ضروری اور اہم سوال تھا آپ کا۔ اللہ رب العالمین آپ کا جہاں بھی رہنا ہو آپ کو سکون، آرام اور دنیا اور آخرت سنوارنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید المتابعہ کیا ہے؟ جس طرح سے عبادت صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کی جانی چاہیے، ایک مسلمان کو تمام قسم کی عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے خالص کرنی چاہیے، اسی طرح سے طریقہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے اور اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر محبت کے دعوے داروں کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور اسی لیے اس آیت کو آیت امتحان، آیت اختبار کہا ہے۔ آیت امتحان، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بہت ہی بڑا دعوے دار ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو اس کو پرکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے دیکھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرتا ہے مگر بیچ میں کسی اور کو بھی متبع سمجھتا ہے، مطاع سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو لے لیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہیں سے خلل اور یہیں سے خرابی اور یہیں سے بربادی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں کسی اور کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے جس طرح سے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ضروری ہے اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع ضروری اور لازم ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی بھی امتی کو شریک کر دیا تو یہ شرک فی الرسالت ہو جائے گا، شرک فی الرسالت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھنی چاہیے، ایک تو اللہ رب العالمین کی توحید تمام تر عبادات میں، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، آپ کی اتباع
تمام تر احکام میں، چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں یا فقہی مسائل ہوں یا معاملات ہوں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا نقشہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دونوں طرف دائیں اور بائیں کچھ پگڈنڈیاں بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ پگڈنڈیوں پہ نہ چلو بلکہ سیدھے راستے پر چلو، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔